امریکہ ایران ڈیل میں سب سے اہم کردار پاکستان کا ہے۔ ذرائع کے مطابق جنیوا محض وینیو ہوگا، ڈیل پاکستان کرائے گا۔ اسحاق ڈار آج رات جنیوا روانہ ہوں گے تو پاکستان کا اہم کردار اور ڈیل کروانے میں مسلسل جو پاکستان کی کوششیں ہیں اس کا نہ صرف پاکستان کا اعتراف کیا گیا بلکہ پاکستان کی کوششیں ابھی بھی جاری، اور اسی سلسلے میں اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم آج جنیوا روانہ ہوں گے، اور یہ جنیوا جو ہے وہ محض ایک وینیو ہوگا، اصل میں ڈیل پاکستان ہی کروا رہا ہے اور سب سے اہم کردار بھی پاکستان کا ہی ہے۔ ثالثی کی کوششیں پاکستان کی مسلسل جاری اور امن معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں پاکستان کی ان کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور ایران۔ تو جنیوا روانگی ہوگی آج اسحاق ڈار کی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں ایڈیٹر اسٹریٹجک افیئرز 24 نیوز نسیم زہرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب آپ کے وقت کا۔ اسحاق ڈار روانہ ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، جو پہلا دور ہوا تو اس کے بعد اب جنیوا کیا مرکز ہوگا میم؟ جی خبریں تو یہی آ رہی ہیں، واشنگٹن سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، اور یہ کہ اب اس پہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ معاملات آگے بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان نے جو اتنی محنت کی ہے 28 فروری کے بعد بڑے تواتر کے ساتھ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو ایران کے بھی جو فارن منسٹر ہیں ان کا بھی ٹویٹ آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اتنے قریب ہیں جتنے کبھی پہلے نہیں تھے۔ اب اسحاق ڈار صاحب بھی روانہ ہو گئے جنیوا۔ یقیناً اگر ہم کہیں کہ ان کے جانے کا تعلق اسی کے ساتھ ہے جو واشنگٹن بھی اب کہہ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں، اب ایران کے ہم فارن منسٹر کو بھی ان کی بھی زبانی ہم نے سن لیا، یعنی کہ ان کی ٹویٹ کے تھرو۔ تو اور جو ابھی تک ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جس بھی یہ ملک میں ہوگا، اور ظاہر ہے لگ رہا ہے جنیوا ہی میں ہوگا، تو پاکستان کا اس میں بڑا کلیدی کردار ہوگا۔ اس کو تمام جو معاملات جنیوا میں بھی ہوں گے، تو آپ یہ بس سمجھیں کہ پاکستان ہی یہ کروا رہے۔ آنے والے کچھ گھنٹوں میں میرا خیال ہے ایک آدھ دن میں سب کلیئر ہو جائے گا، لیکن ابھی اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں پاکستان کی طرف سے، اور بھی جو ریلیٹڈ لوگ ہیں جن لوگوں کا بڑا ایک کلیدی کردار رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور نہ کہ شامل ہوں گے، پاکستان آپ سمجھیں کہ اس کو یعنی ایک طریقے سے ہوسٹ بھی کرے گا جنیوا میں۔ تو اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ کہ اگر امریکہ اور ایران، اور امریکہ خاص طور پہ ان لوگوں کو اس وقت یہ لگا ہے دونوں ممالک کو کہ جنیوا ایک ایسی جگہ ہے جہاں انٹرنیشنل جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ رہی ہیں، آپ کو یاد ہے جنیوا ٹاکس افغانستان کے حوالے سے اور بہت سے بڑے بڑے معاملات پر جنیوا ٹاکس ہوئی، تو جنیوا میں منعقد ہوئی، تو یہ جنیوا میں ہوگا، اور لوجسٹکلی بھی امریکہ کے حوالے سے بھی یہ اہم ہے، اور اس کے UN کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے۔ لیکن یہ پاکستان کا اس میں منعقد کرنے میں بڑا کلیدی رول ہوگا، سمجھیں کہ پاکستانی اس کو ہوسٹ کرے گا۔ اچھا میم، جی بالکل ٹھیک ہے، پاکستان ہی اس کو ہوسٹ کرے گا، لیکن وہ عناصر جو اس سے پہلے پاکستان جب ثالثی کی کوششیں کر رہا تھا، جن کا اعتراف پوری دنیا کر رہی تھی، اور اسلام آباد میں مذاکرات کا جو پہلا دور ہے وہ بھی ہوا، پوری دنیا نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود کچھ عناصر چاہے وہ ملک کے اندر ہوں یا ملک کے باہر ہوں، چاہے وہ پاکستانی ہوں یا پاکستان کے دشمن بھی ہوں، وہ بھی یہی تاثر دیتے رہے کہ پاکستان کی ثالثی میں ایسے مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب آپ کے خیال میں جنیوا میں یہ دور ہونا یا جنیوا روانہ ہونا تمام فریقین کا، اس سے ان کو موقع نہیں مل جائے گا اس تاثر کو جو پہلے وہ یہ پھیلاتے رہے ہیں اسے مزید تقویت دینے کا؟ کہ پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سمجھی نہیں کہ پاکستان میں دہرا دیتا ہوں میم اپنا سوال، میں شاید مس کر گیا ہوں ایک بات کی کہنا، کہ جو پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوششیں کرتے رہے ایسے عناصر کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی بات کو سنتا نہیں ہے، اور پاکستان صرف محض ایک رسمی کارروائی کے طور پر اس کا نام سامنے آ رہا ہے۔ تو دوسرا دور ہم امید کر رہے تھے کیونکہ ایران بھی کمفرٹیبل تھا پاکستان کے اندر ہی مذاکرات ہوں، عمل دوسرا جو دور ہے وہ پاکستان کے اندر ہو، لیکن اب جنیوا میں ہونا اس سے ان عناصر کو ہرزہ سرائی کا موقع نہیں مل جائے گا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ تمام پاکستانی، اور میں کہوں گی خود بھی، میرا تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان ہی میں ہوتا تو
سب سے بہتر ہوتا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے رول کے حوالے سے، پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے، پاکستان کو جو مقام جو اس میں پاکستان نے اپنا جو ایک کریڈیبلٹی بھی بنائی، ایک مقام بھی ارن کیا یہ تمام ایفرٹ سے. لیکن اب جو دونوں فریقین ہیں اس میں چاہے امریکہ ہے چاہے ایران ہے، اب وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس وجہ سے وہ جنیوا کر رہے ہیں. لیکن جو ان لوگوں کے کہنے کے مطابق جنیوا جو ہے وہ امریکہ کے لیے لاجسٹکلی کنوینئنٹ ہے، پاکستان میں انتظامات کرنے کے، سیکیورٹی کے، یہ اس سب میں ٹائم لگ رہا ہے. مطلب جو باتیں ہم سننے میں ہمیں آ رہی ہیں، لیکن وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان جنیوا میں ہو یا کہاں ہو، پاکستان کا نام ہے یہ اسلام آباد ڈکلیریشن ہوگا، اسلام آباد MOU ہوگا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان اس کو ہوسٹ کرے گا. اور جو جنیوا ہے وہ ایک سمجھے کہ ان سینس وہ نیوٹرل اس طریقے سے ہے کہ UN کا بھی وہاں ایک پریزنس ہے، اور یہ انٹرنیشنل مقام سمجھا جاتا ہے جو کہ جہاں کے بہت گلوبلی ہسٹورک امپورٹنس کے بھی نیگوسیشنز وغیرہ ہوئے، تو اس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ کہاں یہ اب ہو رہا ہے اس سے پاکستان کا جو ایک مستند حقیقت ہے، جو پاکستان کا رول رہا ہے، نہ کہ یہ نیگوسیشنز کو آگے بڑھانے میں، نہ کہ یہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان معاملات کو سدھارنے میں، ایک میجر جنگ کو ورٹ کرنے میں. ظاہر ہے ایران جس طریقے سے لڑا، جس ہمت سے لڑا، جس اسٹریٹجی سے لڑا، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر ایران اس طریقے کی جنگ نہ لڑتا تو معاملات معلوم نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے. تو اگر ایک طرف ایران نے ملیٹریلی ایک دکھایا کہ اس کو ہرایا نہیں جا سکتا، تو پاکستان نے یہ ڈپلومیٹکلی دکھایا دنیا میں کہ پاکستان جب ایک ریزالو کرتا ہے تو پاکستان پیچھے نہیں ہٹتا جتنی بھی مشکلات کا سامنا ہو. تو پاکستان نے اس طریقے سے، آپ کو معلوم ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف تو ناقدین تھے، دوسری طرف آن دا گراؤنڈ کتنی مرتبہ یہ لگا کہ یہ جنگ جو ہے یہ جنگ ہی بن کے رہے گی، اور یہ کہ اس میں کوئی اگریمنٹ نہیں ہوگا، اس میں کوئی ثالثی کا رول کوشش جتنی بھی کرے وہ نہیں ہو پائے گی، کیونکہ امریکہ اور خاص طور پہ اسرائیل جتنا جنگجو ہے، اسرائیل جس طرح ایک چاہ رہا تھا کہ فائٹ ٹل دی اینڈ ہو، وہ تو خیر ایران نے ہونے نہیں دی جس طرح سے ایران لڑا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو مرضی ناقدین کہیں، پاکستان کا جو رول رہا ہے nobody can take it away from it. دنیا بھر اس وقت اگر پاکستان کو کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، چاہے وہ فارن منسٹر ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہیں، چاہے پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں، وہ سب اس وجہ سے، چاہے ویسٹرن ممالک ہیں، چاہے جتنے بھی ویسٹ ایشیا کے ممالک ہیں، آپ کو معلوم ہے لیبنان سے لے کے ایران سے لے کے سعودی عربیہ اور بحرین اور قطر وغیرہ، ایجپٹ، ٹرکی، سب سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک رول ہے وہ اہم رول رہا ہے. لیکن آپ کی اس بات سے تو میں اتفاق کروں گی کہ پاکستان میں ہوتا تو بہتر ہوتا، لیکن ناقدین کو تو وہ تو کچھ بھی ہو جائے، کچھ لوگوں کی عادت ہے اس پر تنقید کرنا، اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو حقائق ہیں اس سے تو انحراف نہیں کیا جا سکتا. Those are as obvious as daylight. بالکل ٹھیک ہے میم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اور اس بہترین تجزیے کا. نسیم زہرا صاحبہ آپ کا شکریہ.